پاکستان اور طالبان حکومت کی استنبول میں تیسری بیٹھک سفارتی ذرائع کے مطابق افغان طالبان تحریری معاہدہ کرنے سے گریزاں۔ اب تک طالبان کے رویے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی مذاکرات کا دور تقریباً 13 گھنٹے تک جاری رہا۔ پاکستان نے پھر واضح کیا افغان سرزمین کو دہشت گردی کے استعمال سے روکا جائے۔ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردوں کی جانب سے استعمال ہونے کے دستاویزی ثبوت بھی طالبان کے سامنے رکھ دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیراعظم ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے نویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں جدت، پائیداری، معاشی شمولیت اور جیو پولیٹیکل چیلنجز پر غور ہوگا۔ وزیراعظم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افراد قوت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے سینئر ارکان بھی ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اردن کا سرکاری دورہ۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی۔ ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کی اردنی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز عمان آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی، صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں وفاقی وزیر احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو بھی ملاقات میں موجود۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت، حکومت سازی کے معاملات پر بھی غور۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ GTV نیوز ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پارلیمانی جمہوریت میں سب سے اہم کردار پارلیمنٹ کا ہے جو ادا نہیں ہو رہا۔ متوقع قانون سازی سمیت کئی اہم امور پر بھی دونوں رہنماؤں میں طویل مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کی صورتحال کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کی استعفیٰ دینے کے لیے مشاورت کا عمل مکمل۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم آزاد کشمیر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار بھی موجود ہے۔ وزیراعظم کے مستعفی ہونے کی صورت میں صدر اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ اور PTI کے مزید اراکین سے رابطے۔ پارٹی اراکین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 32 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم آزاد کشمیر کے تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری مکمل کر لی۔ تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت جمع کروائے جانے کا امکان۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان کل ہونے کا امکان۔ نام کا اعلان بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر، چودھری یاسین، سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ لطیف اکبر کو بلاول بھٹو اور مرکزی قائدین کا اعتماد حاصل ہے۔ چودھری یاسین کو فریال تالپور اور راجہ پرویز اشرف کی حمایت حاصل ہے۔ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 11% پر برقرار۔ پالیسی کا اعلان آئندہ 2 ماہ کے لیے کیا گیا۔ مسلسل چوتھے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کمیٹی نے رواں سال مئی میں شرح سود 1% کم کر کے 11% کی تھی۔ صدر FPCCI عاطف اکرم شیخ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ مہنگائی کے تناسب سے شرح سود کو زیادہ سے زیادہ 6 سے 7% پر ہونا چاہیے۔ 27 اکتوبر 1947 ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس مکمل۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ صبح 10 بجے ملک بھر میں کشمیری شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آزاد کشمیر سمیت پاکستان بھر میں ریلیاں، دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یکجہتی واک کا انعقاد۔ شرکا کا عالمی برادری سے کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھارتی افواج کا سری نگر پر قبضہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ کشمیری نسل در نسل بھارتی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی کا شکار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام،
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर मौक़िफ़ वाज़ेह, दो टोक और उसूली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। मरियम नवाज कहती हैं कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने पैगाम में कहा कि आज़ादी मकबूजा कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं यौम सियाह कश्मीर हक़ खुद इरादियत के उस ओहद की तजदीद है जो कश्मीरियों ने कुर्बानियों से निभाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि यूएन करारदादों के मुताबिक राय शुमारी ही मसला कश्मीर का हल है। भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की खुले खिलाफ वर्जी की। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मुलविस है। भारतीय काबिज़ अफवाज सख्त कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कश्मीरी आज भी आज़ादी के लिए वही जज्बा रखते हैं जो 1947 में था। हुर्रियत क़यादत ने मुश्किल हालात के बावजूद मसले कश्मीर को जिंदा रखा। शर्जीलना मेमन ने कहा पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की अखलाकी और सिफाती हिमायत जारी रखेगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कश्मीर की तकदीर का फैसला कश्मीरियों का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर मुसलसल 5वां इजलास। पंजाब की 65,000 मसाजिद के पेश इमामों के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तामीर व मरम्मत की जल्द तकमील के लिए इक़दामात की हिदायत। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा महल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम को अदा करना गैर मुनासिब अमर है। किसी भी मुस्तहिक तक उसका हक पहुँच जाए तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया है। इनको कानूनी तौर पर जो भी सजा होगी वो भुगतनी पड़ेगी। कानून सबके लिए बराबर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में कदम रख दिया। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। ई सिस्टम पूरे सूबे में फैलाएंगे। इसमें 4 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए हैं, जिनसे इन्वेस्टिगेशन हुई। उन्होंने इसको माना है और हमारे पड़ोसी मुल्क से एक तंजीम है जो इसको हैंडल कर रही थी इन 4 लोगों को, और वहाँ पर वो जो हैंडलर है मौजूद है। सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर के हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान पकड़े गए। मुल्जिमान का ताल्लुक कलदन तंजीम से है जो बैरून मुल्क से हिदायत लेते थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा गुज़िश्ता माह इम्तियाज मीर को काला बोर्ड के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया था। इम्तियाज मीर 1 हफ्ता ज़ेर इलाज रहे और दौरान इलाज जाबिर ना हो सके। पाकिस्तान का आइंदा 2 रोज़ के दौरान मखसूस औकात में अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अदम पेशी पर अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। प्रोसिक्यूटर सैयद ज़हीर शाह ने समाअत में 5 गवाह पेश किए। अदालत ने नादरा, स्टेट बैंक और डीजी इमिग्रेशन से अलीमा खान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने NA-18 हरिपुर में उमर अयूब की अहलिया को पीटीआई टिकट देने के मामले पर कहा कि टिकट देना अकरबा परवरी नहीं है। उमर अयूब की अहलिया सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा उतरती हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। इलाकाई और आलमी सूरत हाल, सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को दोहराया।
امریکی اسرائیلی خفیہ معاہدہ بے نقاب عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک رازدارانہ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت امریکہ اسرائیل کے ہتھیاروں خصوصاً نیوکلیئر ہتھیاروں کی رازداری برقرار رکھنے کے لیے معاونت کرتا ہے۔ معاہدہ اس بنیاد پر ہے کہ جتنی بھی صدیاں گزر جائیں اسرائیل اپنی نیوکلیئر طاقت کے بارے میں کبھی بات نہیں کرے گا۔ امریکہ نے عرب ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ نیوکلیئر عدم پھیلاؤ معاہدے کی توثیق کریں جس کے بدلے اسرائیل کی نیوکلیئر صلاحیتیں آشکار کرنے کا وعدہ کیا گیا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جنگ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر جنگ مسلط کی گئی تو حزب اللہ آخری سانس تک لڑے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا دو ٹوک پیغام، کہا حزب اللہ ہتھیار ڈالنے والی نہیں، دشمن نے لبنان پر جنگ مسلط کی تو اسے کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی، پولیس کی انکوائری رپورٹ میں تصدیق۔ انکوائری کمیٹی نے عدیل اکبر کے آپریٹر اور ڈرائیور سمیت ڈاکٹرز کے بیانات قلم بند کر لیے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق عدیل اکبر ڈیپ روٹڈ اسٹریس کا شکار تھے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے بتایا عدیل اکبر پروموشن نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے۔ عدیل اکبر کی پولیس تفتیش میں آخری 2 کال سامنے آ گئیں۔ خودکشی سے قبل آخری بات اے سی صدر سے ہوئی۔ بلوچستان میں تعیناتی کے دوران عدیل اکبر پر کرپشن کے الزامات لگے تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے میڈیا ایڈوائزر کی گاڑی کراچی میں چھین لی گئی۔ ایف بی ایریا میں اسلحے کے زور پر گاڑی چھینی گئی۔ علی ایوب سے گاڑی چھیننے کا مقدمہ گلبرگ تھانے میں درج۔ نوجوان محمد عرفان کی پولیس کسٹڈی میں ہلاکت کا کیس، 2 پولیس اہلکار کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان اے ایس آئی عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کو پیش کیا گیا۔ نوجوان عرفان کی موت پولیس حراست میں ہوئی۔ وزیر داخلہ سندھ کا اعتراف، کہا محکمہ انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، جو بھی ملوث ہے سزا ملنی چاہیے۔ واقعے کی مکمل تفتیش اور فورینسک رپورٹ بھی واقعی ہے، لیکن اس معاملے کی شفاف تحقیقات یقینی بنائی جائیں گی۔ پاکستان ٹی 20 اسکواڈ میں کچھ کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے، چند نئے چہرے بھی شامل کیے گئے۔ پاکستان ٹی 20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا آئندہ سیریز میں اچھے نتائج کی توقع ہے، ہمارا مقصد اپنے پلان پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ٹی 20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ سیریز سے قبل کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس، اسلام آباد کے خوبصورت مقام پر ٹرافی کی رونمائی، سلمان علی آغا اور فریرا تقریب میں شریک ہوئے۔ اور پی سی بی نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹی 20 میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے خصوصی پنک تھیم کٹ متعارف کرا دی۔ قومی کھلاڑی پنک جرسی پہن کر چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی مہم میں حصہ لیں گی۔